السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 21ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ عنکبوت کا جو بقیہ حصہ اس پارے میں ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا اور نماز کے فائدے بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، کہ بے شک نماز فحاشی سے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا دنیا کے اندر فائدہ ہے کہ انسان جب اپنی نماز کو درست کر لے تو اس کی نماز فحاشی سے، بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور اگر کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائیاں اور فحاشیاں بھی کرتا ہے، فحاشی کے کاموں میں بھی مبتلا ہے، سارا دن فلموں میں، نیٹ پر فحاشی اور یعنی بے پردگی اور بے راہ روی کا شکار ہے اور نمازی بھی ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز جس بندے کی درست ہو جائے تو دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو نماز فحاشی سے، بے راہ روی سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللّٰہِ اکبر، اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ اور دنیا کی زندگی تو یہ ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورت میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حق کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے کہ مجھے سچائی مل جائے، حق مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جاہدو، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہمیں سچائی مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے، حق والا راستہ، وہ جماعت، وہ لوگ مل جائیں جنہوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، جنہوں نے قیامت کے دن حساب و کتاب میں کامیاب ہونا ہے، ان لوگوں کی تلاش کرتا ہے، وہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کو سیدھا راستہ دکھانا پھر ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درست لائن اور سیدھے راستے پر جائیں۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں ہم کسی غلط بندے کے پیچھے نہیں لگتے، کسی غلط چیز کو نہیں خریدتے، اسی طرح دین کے معاملے میں جو ہمارا آخرت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اس میں بھی جاہدو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حق ملے، سچائی ملے اور سیدھی، سچی اور کھری بات ملے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ضرور ہدایت دیتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ آگے دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ روم ہے۔ سورہ روم کے شروع میں اللہ رب العالمین نے 2 پیش گوئیاں دی ہیں کہ 9 سال کے عرصہ کے اندر روم کے جو اہل کتاب عیسائی تھے، ایران کے بت پرستوں کو وہ شکست دے دیں گے، اور اسی عرصے میں، اسی 9 سال کے عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر بھی فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے کہ 9 سال کے عرصے کے اندر روم کے عیسائی جو اہل کتاب ہیں وہ ایران کے مجوسیوں کو، بت پرستوں کو شکست دیں گے، اور مسلمان مکہ کے مشرکوں کو شکست دیں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے۔ اور بعین ہی اسی طرح اللہ رب العالمین کی یہ بتائی ہوئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں اور حق ہوئیں۔ فرمایا کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یہ سب کچھ جو ہوگا اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم اور فنون حاصل کرتے ہیں، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں،
لیکن انہیں دین کا علم نہیں ہے، دین کی کوئی خبر نہیں ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ظاہری علوم اور فنون کو جاننے والے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے ہم نے جا کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ان کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تو بڑے جانتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ دنیاوی علوم اور فنون میں دنیا کس قدر ترقی کر چکی ہے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان کہ ایک ذرے کو بھی انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے چاند تک وہ پہنچ گئے، زمین کے اندر سرنگیں ڈال کے انہوں نے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نکال لیے، سمندروں کی تہوں میں وہ پہنچ گئے، فضاؤں میں پہنچ گئے، ہر جگہ پر پہنچ گئے، ہر چیز انہوں نے کھنگال لی اور ڈھونڈ لی، ایک ایک ذرے کو توڑ کر دیکھ لیا۔ اگر نہیں انہیں نظر آئی تو اللہ رب العالمین کی ذات نظر نہیں آئی۔ دنیا کی ہر چیز دیکھ لی اور ہر چیز کے بنانے والے کو وہ نہ پہچان سکے، تو اللہ رب العالمین انہی کے بارے میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، اشیاء کی ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے دنیا کے اندر فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کوئی بنانے والا تو ہے، اس چیز کا خالق کون ہے، اس چیز کا مالک کون ہے، یہ سارا زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، حقیقی علم اور اصل علم انہی کے بارے میں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر اپنی نشانیاں دی ہیں کہ ظاہری چیزوں کو تو جانتے ہو، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، اور جو انسان ان ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہو اسے بڑا ماہر تم سمجھتے ہو، اسے بڑا عالم سمجھتے ہو، اسے سائنسدان اور ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا تم انہیں القابات دیتے ہو، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کیوں ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیاتہ، یہ تو ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنی 6-7 نشانیاں گنوائی ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ ان خلقکم من تراب، اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک مکمل انسان بشر بن جاتے ہو اور گھومتے پھرتے ہو، جیتے جاگتے ہو۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پھر اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور پیار والا معاملہ پیدا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ خاوند اور بیوی کے درمیان اللہ نے جو ایک محبت رکھ دی ہے، ایک اٹریکشن رکھ دی ہے کہ اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیاتہ خلق السماوات، اور اللہ فرماتے ہیں میری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے آسمان کو بنایا، اور واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کے اندر جو اختلافات ہیں، کسی کی کون سی زبان، حالانکہ انسان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں، زبان ایک جیسی ہے، ایک ہی چمڑا ہے، ایک ہی طرح کی خوراک ملتی ہے اور ایک ہی طرح کی شکل و صورت ہے، لیکن کوئی انسان اردو بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف زبانیں جو میں نے سکھائی ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ جو ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی مختلف یہ جو رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی میری نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات کو جب تم سو جاتے ہو تمہیں نیند میں کراتا ہوں، اور پھر صبح سے تازہ دم ہو کر تم پھر سے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہو، یہ بھی میری نشانی ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، یہ بھی میری نشانی ہے کہ تمہیں یہ چمک، بجلی کی کڑک یہ سنائی دیتی ہے، اور آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، مردہ زمین کو پھر سے زندگی میں عطا کرتا ہوں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا بھی ایک رب ہے، اس کے سامنے تم جھک جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ دنیا جب ختم ہوگی پھر مرنے کے بعد اس نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے تمہاری ساری زندگی کا حساب لینا ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہیں اور جتنی بھی جو ہے نا فساد برپا ہو چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو بھی تمہیں فساد، فتنے
اور پریشانیاں اور الجھنیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں پر زلزلے، کہیں پر سیلاب، کہیں پر طوفان، کبھی کوئی وائرس، کوئی وبا، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم واپس پلٹ آؤ، اور ہوتا تمہارے گناہوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو اس پارے کا تیسرا حصہ ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ رب جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے جانداروں کو اس زمین کے اندر پھیلا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس سے ہر قسم کی جاندار نکالے۔ آگے فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے، آسمان بغیر ستونوں کے، زمین کے اندر پہاڑ گاڑھے اتنے بڑے بڑے کہ زمین ہل نہیں سکتی، ہر قسم کے جاندار پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اگائی، یہ ساری ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ذرا تم بھی دکھاؤ جنہیں تم اپنا معبود، اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے، ان کی کون سی تخلیق ہے، ان کی کیا کاریگری ہے۔ یہ ساری کاریگری، یہ ساری مخلوق ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ تم جن الہوں کو اور جن معبودوں کو پکارتے ہو، دکھاؤ بھلا انہوں نے کیا چیز بنائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، 5 وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں۔ سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، اور اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ باپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو خود نصیحت کر سکے، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خود وصیت کی، خود نصیحت کی، خود سمجھایا۔ باپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو خود نصیحت کر سکے، اسے سمجھا سکے، اس کی اچھی تربیت کر سکے۔ تو قرآن کے اس درس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی خود تربیت کرنی چاہیے۔ اور آگے دوسری وصیت یہ کی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے اگر تو سمندروں کی تہوں میں چھپ جائے، تو بند کمروں میں چھپ جائے، تو پہاڑوں کی غاروں کے اندر چھپ جائے، وہاں جا کر ایک حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایک عمل کرے، تو اللہ رب العالمین یأتی بہ اللہ، تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لائیں گے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا۔ ساری کائنات سے اگر تو چھپ جائے اللہ کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ نصیحت بھی ہمیں خود بھی اپنانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کرنی چاہیے کہ ساری کائنات سے، بیٹا آپ ساری کائنات سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھنے والے ہیں، اور اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہم نے اپنے بچوں کا بنا دیا تو پھر کبھی ہمیں لاک لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کبھی اچانک ان کے موبائل چیک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری ایک ایک حرکت کو، میرے ایک ایک بول کو، میری ایک ایک عمل کو میرا رب دیکھنے والا ہے۔ اگر باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بہنیں، بھائی، کوئی دنیا کا انسان فرد دیکھنے والا نہیں ہے، تو میرا رب مجھے ہر وقت دیکھنے والا ہے، اور جو بھی میں چھوٹے سے چھوٹا عمل کروں گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا، وہ چاہے نیکی کے صورت میں ہو، گناہ کی صورت میں ہو۔ تو انسان کی ساری زندگی سنور جاتی ہے جب یہ بات انسان کے دل میں آ جائے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی، پہلے کی کہ شرک نہیں کرنا، دوسری نصیحت کی کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں اللہ کی نگاہوں سے اب چھپ گیا ہوں۔ آپ ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ کی کہ یا بنیا
اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا اور گناہوں سے روکتے رہنا، اور واصبر علی ما اصابک، جب آپ یہ کام کریں گے، گناہوں سے روکیں گے لوگوں کو، نیکی کا حکم دیں گے، تو پھر تکلیفیں ملیں گی، مشکلات آئیں گی، ان پر پھر صبر کرتے رہنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا کام ہے، دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، اور پھر اس تبلیغ کے نتیجے میں آنے والے مصائب پر صبر کرنا۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور چوتھی نصیحت یہ کی کہ ولا تصعر خدک للناس، ولا تصعر خدک للناس، اپنی پیشانی پہ بل ڈال کے لوگوں سے نہیں ملنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر فخر کرنے والے اور متکبر انسان سے محبت نہیں کرتے۔ کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں تو اب شرک سے بھی بچ گیا، میں اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور پھر تیرے ذہن میں یہ تکبر نہ آ جائے کہ لوگ تو گناہ گار ہیں، فلاں بے نماز ہے، فلاں زانی ہے، فلاں چور ہے، فلاں فلمیں اور گانے دیکھتا ہے، فلاں کے بچے آوارگی کرتے ہیں، اب میں بڑا نیک ہوں، تو تیرے دل میں کہیں تکبر نہ آ جائے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے پیشانی پر بل ڈال کر نہیں ملنا، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں بھی آہستگی رکھنی ہے، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھنا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک اونچی آواز میں چیخ چیخ کر بولنا یہ تو گدھوں کی آواز ہوتی ہے، آہستگی سے بولنا ہے اور آہستہ سے چلنا ہے۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں دھیما پن ہو، آواز کے اندر پہلے کہا کہ تمہاری چال کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، پیشانی پر بھی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جب بولنا ہے تو آواز میں بھی لفظ ایسے نہ ہوں کہ جن الفاظ سے لگے کہ کوئی متکبر انسان بول رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا انسان بول رہا ہے، بلکہ بالکل نارمل سا انداز ہو، اور ایسے پتہ چلے جیسے کوئی گناہ گار گناہوں میں ڈوبا ہوا اور اپنے آپ کو شرمندگی کرنے والا، اپنے آپ پر شرمندہ ہونے والا انسان بول رہا ہے، ایسے واغضض من صوتک، بڑی نرمی کے ساتھ بولنا ہے، اور اونچی آواز میں کرخ کر اور متکبرانہ لہجے کے اندر بات نہیں کرنی۔ یہ نصیحتیں اور وصیتیں جو لقمان علیہ السلام نے کی تھیں، ہم سب کے لیے ہیں، اور ہمارے اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے شاگردوں کے لیے ہمیں آگے ان نصیحتوں کو کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم، وینزل الغیث، بارش کب آئے گی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ ایک انسان کل کو وہ کیا کرنے والا ہے، اور کس زمین پر کس وقت کس انسان کو موت آنی ہے، ان سب باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے اور اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا 7 دنوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، اور فرمایا کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جاننے والے ہیں اور غیب کو بھی جاننے والا ہیں۔ اور انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، اس رب نے ہر چیز کو بڑی اچھی شکل و صورت میں بنایا، اور انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالہ من ماء مہین، پھر انسان کی جو ہے نا نسل کو مٹی سے آگے بڑھایا، اور پھر جو ہے نا انسان یہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو جاؤں گا مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، انا لفی خلق جدید، میری نئی تخلیق کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ بات جو انسان کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، گل سڑ جاؤں گا، میری ہڈیاں بھی مٹی سے مٹی ہو جائیں گی، مجھے کون کھڑا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر ان لوگوں کو اس حساب کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور اپنی منمانی کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کام وہ کر نہیں سکتے، اپنی منمانیاں چھوڑنا نہیں چاہتے،
اپنی مرضی کے مطابق جو زندگی یہ بسر کر رہے ہیں اسے نہیں چھوڑتے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنی، جب مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے کون اٹھے گا یا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولو ترا، کاش کہ آپ ان لوگوں کو اس وقت دیکھیں، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کہ جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، سر ان کے شرم کے مارے جھک چکے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے پہنچ چکے ہوں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے مجرم لوگ ربنا ابصرنا، جن مجرموں نے ساری زندگی ربنا نہیں کہا، اپنے رب سے معافیاں نہیں مانگی، اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے جہنم، وسمعنا، اور جہنم کی چیخیں، جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جہنم میں جلنے والوں کی آواز، ان کی پکار، ان کی چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، وہ سب ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور کہیں گے فرجعنا، اللہ اب ایسے کر ہمیں ایک موقع اور دے دے، دنیا میں پھر بھیج دے، نعمل صالحا، اللہ اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، انا موقنون، اب یقین آ گیا ہے۔ دنیا میں بتانے والے بتاتے تھے، قرآن پڑھ کے سنانے والے سناتے تھے کہ جہنم ہے ڈر جاؤ اس سے، اللہ اس وقت یقین نہیں آتا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب یقین آ گیا ہے، اب ہمیں بھیج دو دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر جہنم دکھا کر اسی طرح ہم نے لوگوں سے منوانا ہوتا، اپنی فرما برداری کرانی ہوتی، تو ہم ہر ایک سے کروا لیتے اور ہر ایک کو ہم پاس کر دیتے، اگر اسی طرح نتیجہ دکھا کر ہم نے پاس کرنا ہوتا تو سب کو کر دیتے۔ اب کس بات کا یقین؟ یقین تو اس وقت کرنا تھا جب جہنم تم نے دیکھی نہیں تھی، جب حساب و کتاب نہیں دیکھا تھا، جب نتیجہ سامنے نہیں تھا، اس وقت یقین کرنا تھا۔ تو یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا کہ ایک انسان دنیا کے اندر، ایک طالب علم سارا سال محنت کرے اور پھر امتحان سینٹر میں جب امتحان دینے کے لیے جائے، اس وقت پیپر دیکھ کر وہ حل کر لے اور پاس ہو جائے، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان، دوسرا طالب علم، وہ سارا سال محنت نہ کرے اور کھیلتا کودتا رہے، اور جب امتحان سینٹر میں جائے پیپر اس کے سامنے آ جائے اور اس وقت وہ استاد سے کہے کہ اب ایک موقع دے دو، تھوڑا سا میں دیکھ لوں تو پھر مجھ سے امتحان لے لینا، تو استاد کہے گا کہ اب پیپر دکھا کر اس طرح پاس کرنا ہوتا تو سب کو نہ کر دیتے ہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ اگر جہنم دکھا کر ہم نے تمہیں پاس کرنا ہوتا تو سب کو ہم پاس کر دیتے۔ یہ یقین اب تمہیں دیکھ کر آیا ہے، یہی یقین دنیا میں کرنا تھا بغیر دیکھے، جب جہنم کو تم نے دیکھا نہیں تھا، جب اس نتیجے کو تم نے دیکھا نہیں تھا، اس وقت یقین کرنا تھا، تو تب تمہارا یقین تمہیں فائدہ دیتا۔ اب دیکھ لی ہے جہنم، اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اسی میں ہی جلنا ہے۔ تو مومن وہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے شروع میں مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے جہنم دیکھی نہیں ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، لیکن قرآن پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ تو جو انسان ابھی بن دیکھی جہنم پر یقین کر لے اور بن دیکھی جنت پر یقین کر لے اور اس کے لیے محنت شروع کر دے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے کامیاب کریں گے۔ آگے ان کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے جہنم بھی نہیں دیکھی، جنت بھی نہیں دیکھی، لیکن ان کا یقین اور ایمان ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنی بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، يدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، ہم نے ان لوگوں کے لیے ایسے انعام تیار کیے ہیں کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی انسان جانتا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت کے لیے کیا کیا انعام تیار کر رکھے ہیں، یہ کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والا بنا دے، اور اس قیام کے نتیجے میں جو انعام ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری خلقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، تو اللہ رب العالمین آ کر آواز لگائیں گے این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقوم الناس وهم قلیل،
لوگ کھڑے ہوں گے لیکن بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تھے اللہ، کہ ہم راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، کیونکہ آج دنیا میں قیام اللیل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، ساری خلقت جمع ہے اور سورج سوا نیزے پر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے کہیں گے کہ تم آؤ، یہ ساری دنیا کھڑی رہے گی، تم آ کر میرے عرش کے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ آج انصاف نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں یہ سارے لوگ جب سوئے ہوتے تھے تم اس وقت اٹھ کر میرے سامنے کھڑے رہتے تھے، آج یہ دنیا کھڑی ہے، تم آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ دنیا میں یہ سارے سوئے ہوتے تھے اور تم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے تھے، میرے سامنے خوف سے اور طمع سے قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، مجھے بلاتے تھے۔ آج بھی میں تمہیں کھڑا رکھوں تو یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ ساری کائنات کھڑے گی، ان کا حساب ہوگا، تم آؤ پہلے میرے عرش کے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھ کر لمبا قیام کریں، تہجد پڑھیں اور اللہ کے سامنے خوف سے اور طمع سے روئیں اور اللہ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ احزاب، سورہ احزاب میں کچھ غلط فہمیاں تھیں دور جاہلیت کی، ان کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ کہتے تھے کہ کسی کے دل میں کسی انسان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور ایک منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اسے حقیقی بیٹے کا مقام دے دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کلمات زہار کہنے کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے اس وقت حرام ہو جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ آج کے بعد یہ کلمات کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، اس کے واقعات کچھ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر اس بندے کے لیے یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العالمین سے ثواب اور طمع کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی کام اللہ سے ثواب لینے کے لیے کرنا ہے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ جو بھی عمل اپنی مرضی پر کیا جائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھی جائے تو اس پر ثواب نہیں ہوگا۔ جو کام بھی اللہ سے اجر لینے کے لیے کرنا ہے اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔